دریافت فرمایا کہ حرم شریف میں 4 مسلوں کے بارے میں کچھ بتا دیں. یہ بھیا اس زمانے کا قصہ ہے جب لوگوں پہ مثبت سوچ غالب تھی، پازیٹو تھنکنگ تھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں چاروں فقہا کی جو تحقیقات اور اجتہاد ہے یہ بالکل درست ہے، اور ان کی مثبت فکر کا نتیجہ تھا. مثلا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آمین اونچی کہی ہے کہ آہستہ کہی ہے. اب اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے کہا ہمارے پاس حدیث ہے اور ہم اس کو ترجیح دیں گے. نووی پر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا، اپنے پروردگار کو یاد کرو، دعا مانگو اس سے چپکے چپکے، دون الجہر من القول، اونچی آواز سے نہ بولو. اس لیے حنفیہ نے دعا کے جتنے صیغے تھے ان میں آہستہ کو ترجیح دیے. انہوں نے کہا اس قاعدے کے موافق آمین بھی آہستہ کہنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ثابت. ختم ہو گئی بات. باقی حضرات نے کہا اونچے، ٹھیک ہے بھی اونچی آواز سے کہیے، ختم ہو گئی بات. تو مثبت سوچ تھی. حنفیہ کے ہاں ایک اصول ہے، اور اصول ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کسی بھی مسئلے کو قرآن میں دیکھیں. حنفیہ قرآن کے اتنے زیادہ پابند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے بھی اوپر درجہ قرآن کا تو ہے ہی ہے، حتیٰ کہ قرآن کی کوئی تلاوت منسوخ ہو گئی ہو اور کسی زمانے میں اللہ نے کوئی حکم جاری کیا ہو ہم اس کو بھی حدیث پہ ترجیح دیں گے. مزاج ہے، ذوق ہے. مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں کو نہیں مان. وہ کہتے تھے جو میں نے اپنے اہل شہر کو دیکھا ہے بس کافی ہے، ہمارے شہر والے جو کرتے ہیں ٹھیک. تراویح میں عرض کیا گیا کہ حضرت لوگ 36 رکعتیں پڑھتے ہیں، 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور ہر 4 رکعت کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے اس میں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اہل مکہ اس میں طواف کرتے تھے. 4 رکعتیں پڑھی تراویح کی، پھر سب طواف شروع ہو جاتا تھا. طواف کے بعد وہ بیٹھنا شروع ہوتے تھے تو پھر امام کھڑا ہوتا تھا، 4 رکعتیں اور پڑھاتے. اہل مدینہ مسجد نبوی کی عظمت اور نماز میں ثواب کے اضافے کی وجہ سے وہ 4 رکعتوں کے بعد 4 پڑھتے تھے. حنفیہ نے کیا کیا؟ حنفی فقہا نے لکھا کہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد اتنی دیر آرام کرنا چاہیے جتنی دیر میں 4 رکعتیں ہوں. اس آرام میں کیا کرے؟ یہ دعا پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار کرے، دوبارہ وضو کرائے، بیٹھ کے سستائے، کولڈ ڈرنکس پیے، کچھ پتا ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، ریلیکس رہو، نماز پڑھ لو، مرضی تمہاری. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ابو درداء رضی اللہ عنہ بڑی سختی کرتے تھے. وہ کہتے مت پڑھو 4 رکعتیں، یہ 4 کے بیچ میں جو 4 پڑھتے ہیں نا مت پڑھا کرو. وہ کہتے تھے اس طرح تم لوگوں کو تراویح میں اور نفل میں فرق چھوڑ دو گے. یہ ان کی اپنی رائے تھی، لیکن امام مالک سے پوچھا گیا اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، میں نے اپنے بڑوں کو یہی دیکھا، مدینہ منورہ میں ہم لوگ یہی کرتے. ان کے نزدیک اہل مدینہ کا عمل حجت تھا، دلیل تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک دلیل ہے اہل مدینہ کا عمل. وہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں خلفاء رہے ہیں. جو اہل کوفہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک خلافت راشدہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تھی، کوفہ تشریف لے آئے تھے، اس لیے ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ خلافت راشدہ کا آخری حصہ تھا. مثبت سوچ تھی امت پہ غالب. کہتے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یوں بھی صحیح ہے، یوں بھی صحیح.
یہ تو وہ سطح ہے جو عوام میں پیش آتی ہے. اب اس سے اوپر کی سطح پہ اٹھ کے جائیں نا، جہاں معاشی مسائل پیش آتے ہیں، جہاں قضاء اور عدالت کے مسائل، ملکی قوانین ہیں، ان ملکی قوانین میں پہنچ کے مجتہدین کا اختلاف زبردست نفع دیتا ہے. اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے تم جب مجھے آ کے بتاتے ہو کہ ایک صحابی نے یہ کیا دوسرے نے یہ کیا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ امت کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. اس لیے وہ آزادی کی وجہ سے حرمین شریفین میں لوگ جاتے تھے، جو نماز جس طریقے سے پڑھتا تھا ٹھیک پڑھتا تھا. لوگوں نے حکومتوں سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ائمہ مقرر کر دیں، تو کوئی حرج نہیں، شافعیوں کے پیچھے نماز پڑھو، حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھو، کیا حرج ہے. 4 مسلے اس طرح بن گئے. عثمانیوں نے اس کو بالکل آرگنائز کر دیا تاکہ کوئی آدمی دقت محسوس نہ کرے. ویسے ہمارے نزدیک فجر کی نماز جتنی تاخیر سے پڑھی جائے افضل ہے. جیسے طلوع آفتاب میں بس 15-20 منٹ رہتے ہوں تو فجر پڑھ لی جائے زیادہ اچھا. عورتیں جلدی پڑھ لیں، اندھیرے میں مرد دیر سے پڑھ لیں. شافعی حضرات نے کہا نہیں، فجر کی نماز شروع کرنی چاہیے صبح صادق سے اور ختم کرنی چاہیے سورج کے طلوع ہونے سے کوئی 5-7 منٹ پہلے. تو کم سے کم 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فجر پڑھنی چاہیے. پڑھتے تھے لوگ، اتنی طویل نماز ہی پڑھتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور ایک رکعت میں سورہ یوسف پوری پڑھ دیتے تھے، ایک رکعت میں سورہ نحل پوری پڑھ دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز اتنی طویل فجر کی پڑھاتے تھے کہ سلام پھیرتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سورج دیکھتے تھے کہ ایک طلوع تو نہیں ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن اتنی لمبی نماز پڑھائی تو لوگ گھبرا گئے. لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو کسی نے کہا امیر المومنین سورج طلوع ہو گیا تو پھر ہو جاتا تو پھر کیا کرتے. فرمایا کوئی حرج نہیں، سورج بھی دیکھ لیتا کہ ہم اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. حکمت کے ساتھ جواب دیا نا. فرمایا یہ بھی گواہ رہتا ہماری عبادت میں. تو اس لیے ایسی چیزیں ہوتی تھی اور امت نے اس کو مثلا شافعیوں کے نزدیک زکوٰۃ اپنے شہر کے علاوہ کہیں نہیں بھیجی جا سکتی. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے علاوہ کہیں نہیں بھیجی، اس لیے اپنے شہر میں زکوٰۃ خرچ کرو. حنفی فقہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ نہیں بھیجی لیکن جو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کمپلسری ہو، امت میں جہاں بھی جس جگہ جس مہینے میں ضرورت ہے خرچ کرو. بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائش. تو اسی طرح مسئلے قائم ہو گئے. نادر شاہ کا جب دور آیا، نادر شاہ بڑا دماغ تھا. یہ نادر شاہ، رنجیت سنگھ، بابر، یہ ایسے دماغ تھے جو سلطنتوں کے بانیوں کے ہوتے ہیں. یہ تو سکھ نالائق نکلے، رنجیت سنگھ کی قدر نہیں کر سکے. ورنہ رنجیت سنگھ نے جو حکومت بنائی تھی آپ کو پتا ہے انگریزوں سے سب سے آخر پہ پنجاب فتح ہوا، انگریز نہیں فتح کر سکے تھے. 1850 یا 51 میں جا کر انہوں نے کہیں پنجاب کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے. یہ بڑا دماغ. پنڈی یہ جو کینٹ ہے، اس کینٹ میں سکھوں کی چھاونیاں تھیں. انگریزوں نے 1851 کی رپورٹ یہاں پہ لکھی جب پتہ کیا کہ پنڈی کینٹ میں اس وقت جو مہر لگا کر چھوڑ دیے گئے ہیں شیر، وہ 50 شیر ہیں یا 52 ہیں، یا یہ فگر لکھی ہے انہوں نے. پنڈی میں اتنی یعنی جنگل ہوتے تھے. نادر شاہ بڑا دماغ. نادر شاہ نے خط لکھا خلافت عثمانیہ کو، ترکوں کو، اور انہوں نے کہا ایران میں جو صفوی انقلاب آیا ہے اور ایران میں جبرن جو اہل السنہ کو مٹا دیا گیا ہے اور پہلی شیعہ اسٹیٹ قائم ہو گئی ہے، ہمیں چاہیے کہ ایران کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں. ایران کو فتح کریں، ایک ٹکڑا ترک لے جائیں، ایک بلخ اور بخارا کے ساتھ جو مغلز کو ملتا ہے وہ لے جائیں، ایک ہم افغانستان میں شامل کر دیں گے، اور اگر ایران باقی رہا
تو یہ قیامت تک کے لیے آپ اس خطے میں امن کے مسائل کو امن تباہ ہو جائے گا. اس سے لکھا خلافت عثمانیہ مانگ لی، ان کا بالکل ٹھیک ہے، تم اگر اس پہ مغلوں کو راضی کر لو تو ہم بھی ساتھ. مغل زوال میں تھے، نادر شاہ ڈرتا تھا. خط لکھے اس نے کئی، ایک خط تک لاہور آیا، صوبیدار سے ملا، اس سے کہا یار میں لاہور آ گیا ہوں، میرے خط کا جواب تک کوئی مغل نہیں دیتے. اس سے کہا جی مغلوں نے کیا دینا ہے، جہاں شہزادے جن کو 12 بجے ظہر کے وقت سو کے اٹھتے ہوں، ساری رات پیتے پلاتے ہوں، وہ مغل نہیں رہے جو کبھی اورنگزیب کے زمانے میں. اسے پھر بھی ڈر تھا. جب دلی گیا ہے تو دلی سے یہ تجویز پیش کی، اس سے کہا یوں کرو ایران کو تقسیم کر لیتے ہیں اور یہ جو انقلاب جبر کی بنیاد پہ آیا اسے ختم ہونا چاہیے. تو مغلوں نے ہاں نہ جیسے کمزور سلطنتیں ہوتی ہیں، تو پھر اسے بتایا گیا کہ واپس جا رہے ہیں اور کچھ سپاہی قتل ہو گئے. اسی کا کوئی حرج نہیں، فوج میں ہو ہی جاتا ہے، ہمیں امن رکھنا ہے. اگلے دن رات کو افواہ اڑ گئی دلی میں کہ نادر شاہ چلا گیا. نادر شاہ نے جب دلی کی صورتحال مغلوں کی دیکھی تو اس سے کہا فوری طور پہ شہر کا کنٹرول سنبھالو، بدماش زیادہ ہیں، دھوکے باز زیادہ ہیں، ایسے نہ ہو کہ ہمیں مار دیں. تو فوج نے کنٹرول سنبھال لیا. افواہ اڑ گئی کہ نادر شاہ چلے گئے. تو مغلوں نے جو عام پبلک تھی انہیں مار دیا سپاہیوں کو. اگلے دن پھر نادر شاہ کو جب دکھایا گیا کہ یوں آپ کے سپاہی مارے گئے، یہ دیکھیں یہ لاشیں، اس نے کہا انہیں بھی مارو. اس پہ وہ قتل عام ہوا تھا دلی. پھر اس نے دوسری تجویز پیش کی عثمانی سلطنت. اس نے کہا اگر ہم نہیں ایران کو ضم کر سکتے نا تو آپ پھر 5واں مسلح بھی بچھا دیں. جو علماء شیعہ کے کفر کے قائل نہیں ہیں ان کی خاطر اب 5واں مسلح بھی بچھا دیں، سب کو ایک جگہ جمع کر دیں، ورنہ آئندہ آنے والے حالات ہمارے لیے بڑی مشکل پیش آئی. یہ 5ویں مسلح کا ذکر ہم نے تو اس میں بڑھا تھا انڈیا آفس لائبریری میں جو چیزیں ہیں نا وہ پڑھنی چاہیے. اب وہ برٹش لائبریری ہو گئی ہے. برٹش لائبریری کا ریکارڈ کبھی آ جائے سامنے، پھر پتا چلے کہ مغلز کیا تھے اور پھر پتا چلے کہ سیاسی سوچ کیا ہوتی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 5 مہینے سے زیادہ ہم نے اس لائبریری میں گزارے. صبح جاتے تھے اور دوپہر کو وہیں کھانا کھا لیا، مچھلی ایک کھا لی اور شام کو واپس آ جاتے تھے. 5 مہینے 5.5 مہینے وہاں گزار. اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ پڑھا نہ ہو. وہاں دیکھیے یہ ساری اب ایک کتاب چھپ گئی ہے، گورے نے لکھی ہے اور اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا کارنامے اس نے ذکر کر دیا. یہ 5ویں مسلح کا نادر شاہ کا کہ اس نے عثمانیوں کو کہا تھا کہ عمارت عثمانیہ وہاں 5واں مسلح بنا دے. عمارت عثمانیہ نے اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ تاتاری علماء اور ماتریدی، اور وہاں ایک اور علاقہ ہے تاتاری اور ماتریدی علماء جو تھے انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا. بس 4 مسلح کافی ہیں. یہ ہے اس کی مختصر سی تعریف. لیکن اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب کا انقلاب آیا تو انہوں نے سارے مسلح ختم کر کے صرف حنبلی مسلح اپنا رکھا اور انہوں نے یہ طے کیا کہ وہابیت کو ہم دنیا میں پھیلائیں گے. پچھلے 1200 سال سے جو آزادی لوگوں کی مذہبی ہوتی تھی اسے انہوں نے چھین لیا. اس مذہبی جبر اور تسلط کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ سعودیز کا نصاب منگوائیں، کبھی اپنے بچوں کو پڑھائیں. وہ تلقین کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، جہنمی ہیں. معاذ اللہ. کہ آپ سعودیہ میں جو بھی جاتا ہے حج اور عمرے پہ وہ کتابیں دیتے ہیں نا پمفلٹ چھپے ہوئے، اس میں دیکھو اپنا عقیدہ لکھتے ہیں وہابی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اور ایسے. اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں یہ عقیدہ. یہ وہ جبر ہے وہابیت کا جو پوری دنیا پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. اب جب آ گئی ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا تذکرہ تو اتنی سی بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اصول پہ بات کرو، والدین کو ایک طرف کر کے. جس آدمی تک
نبوت کا پیغام اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا وہ جہنمی ہے یعنی رسول پہ آؤ. آسٹریلیا میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے 15 برس کی عمر میں مر گیا, اس تک اسلام پہنچے ہی نہیں, اب وہ جہنم میں جائے گا. ہمارا تو رسول نہیں ہے. ہم علم کلام میں ماتریدی ہیں اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بتایا ہے. اشعری ہیں, یہ ایک مسئلہ ہے جس میں ہم لوگوں نے ماتریدیت سے اشعریت کی طرف آئے ہیں. اور اشعری کہتے ہیں امام رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسالت کا پیغام نہ پہنچے. اللہ ایک جگہ کہتا ہے ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا ہے کہ قیامت میں تم, اللہ کہتا ہے میرے مفہوم اس کے کہ میرے خلاف اٹھ کے کھڑے نہ ہو جانا کہ اللہ تیرا تو رسول ہی نہیں آیا تھا. اللہ تعالی نے خلق کے اعتراض سے انہیں جہنم سے بچانے کے لیے اپنی طرف سے فرمایا کہ حجتم بعد الرسل, جب رسول بھیجتے ہیں پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ جو نافرمان ہے اس کو سزا دے. ہمارے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تو بہت وسیع ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو اس کی اپنی زبان میں پیغام نہیں پہنچا تو جہنم میں نہیں جائے گا. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں. اور اصول کی بات ہماری یہ ہے, آسٹریلیا میں لڑکا مر گیا 16 سال کا, اسے اسلام کی خبر نہیں, کیوں جہنم میں جائے گا یار؟ وجہ کچھ ہوش کرو. چائنا میں ایک لڑکی بالغہ تھی 13 سال کی عمر میں مر گئی, چائنیز زبان میں اسلامی نہیں, جہنم کیوں جہنم میں جائے گی؟ وجہ رسالت کا پیغام پہنچے, پھر وہ سمجھے, پھر وہ انکار کرے, اب کافر ہوا. ہم ڈکشنری میں اسے کافر کہہ سکتے ہیں. وہ جو 13 سال کی لڑکی ہے اور 16 سال کا آسٹریلیا کا لڑکا, ڈکشنری کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک شرعن ہمارے نزدیک وہ کافر نہیں. ہوگا کیا اس کا؟ جنت میں جائے گا. اس پہ ہمارے علماء کا اختلاف. کچھ کہتے ہیں جائے گا, کچھ کہتے ہیں نہیں مٹی میں ملا دیے جائیں گے, کچھ کہتے ہیں اگر اس نے انسانی حقوق میں گڑبڑ کی ہے تو خدا اس سے حساب لے گا, اس کے بعد ختم. لیکن سب متفق ہے کہ جہنم میں نہیں جائے گا. اور تم یہ کہتے ہو کہ جس تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچا وہ بھی جہنم میں جائے گا. وہابی یہ کہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کی طرف چلیے اور جتن کیجئے, پہنچیے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تک, تو یہ درمیان کا 600 سال کا عرصہ بنتا ہے. 623 ہجری میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 610 ہجری میں غالباً بس 600 سال کا بنتا ہے عرصہ. اس 650 سال میں کوئی نبی نہیں آیا. جتنے بھی لوگ دنیا میں مرے ہیں جن تک نبوت کا پیغام نہیں پہنچا, کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اربوں اور کروڑوں آدمی جہنم کی نظر ہو گئے؟ پیغام ہی نہیں پہنچا. پیغام نہ پہنچنے کا یہ حال تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سسر اور یہ عشرہ مبشرہ میں جو حضرت سعید رضی اللہ عنہ آتے ہیں, ان کے والد زید اپنی ہتھیلیاں, ہم ایسے سجدہ کرتے ہیں, الٹی ہتھیلیاں رکھتے تھے بیت اللہ میں, سجدے میں گر جاتے تھے, روتے تھے, کہتے تھے اے رب تیرے تک پہنچنے کی راہ تیری قسم ہے, اگر آگ کا سمندر تیرے اور میرے درمیان ہوتا میں کود پڑتا تجھ تک پہنچتا. روتے تھے, کہتے تھے اللہ تیری راہ کدھر ہے؟ ایک دن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر گزار کے نبوت سے پہلے, تو آپ نے کہا چچا کھانا کھا لو. تو اس نے کہا میرے بھتیجے کھولو. کھانا جب کھولا تو گوشت پکا ہوا تھا. کہنے لگے اگر بتوں کے نام پہ گوشت ہے تو میں کبھی نہیں کھاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, بتوں کے نام پہ میری بیوی نے نہیں پکایا تھا. خدیجہ رضی اللہ عنہا. پھر کھانا کھایا. اللہ کی راہ کی اتنی جستجو اور کوشش تھی. انتقال کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کے تھے. ورقہ بن نوفل جس کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا لے گئی تھی, انہوں نے کہا لیتنی حین, کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتا, جب تیری قوم تجھے مکہ سے نکالے گی تو مجبور ہو جائے گا.
آپ کو بڑی حیرت ہوئی، آپ نے وہ مخرج ہی ہے، مجھے بھی کہا لگے مکہ والے کیوں؟ اس نے کہا حاضر ناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آتا ہے، جب بھی یہ فرشتہ کسی پہ وحی لے کے آتا ہے قوم اس کی دشمن ہو جاتی وغیرہ وغیرہ۔ ان دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ زید کے بارے میں تو سعید رضی اللہ عنہ پوچھا کہ میرے والد کا کیا ہوا، آپ کی نبوت سے پہلے وہ چلے گئے، اپنا کل بتاؤں گا۔ اگلے دن آپ نے فرمایا میں نے ان دونوں کو جنت میں دیکھا ہے، سفید لباس میں ٹہل رہے تھے، پادریوں کا جو لباس ہوتا ہے نا سفید، یہ ہم کہتے ہیں اصول پہ آؤ یار، یہ 600 سال والے سارے جہنمی ہو گئے، چائنیز سارے جہنمی ہو گئے، آسٹریلیا والے، امریکہ جب تک دریافت نہیں ہوا تھا اسلام کا پیغام، سب جہنم، کیا ظلم کرتے۔ ہم کہتے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی انہی میں تھے جن تک پیغام رسالت نہیں پہنچا تھا، اب ان کے ساتھ جہنم میں تو جائیں گے ہی، آگے کیا ہوگا اللہ پہ چھوڑ، اللہ جانتا ہے کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں نہیں جہنمی، یہ جو وہابیت پوری دنیا پہ مسلط کرنے کی تیل کی دولت کے ذریعے ہے نا، یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ انہوں نے سب ختم کر دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مزار برباد کر دیے، جگہیں توڑ دی، تاریخ پوری ختم کر دی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نماز پڑھی تھی، اسی وقت اگر مدینہ منورہ گئے تو ہم نے دیکھ کے افسوس ہوا، وہاں پہ ایک ٹائروں والے کی دکان ہے، اور دکانیں کون کہہ سکتا ہے کہ یہاں حضرت نے نماز پڑھی تھی، اس جگہ کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، مٹا دیے سب۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں کہاں گئیں؟ عثمانیوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو سجانے کے لیے ہیرے، عثمانی امیر جب پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو انہوں نے کہا جوہریوں کو بلاؤ، جوہری بلائے گئے، ان کا بولو سب سے اچھا ہیرا، انہوں نے کہا جی 80,000 تولے سونا ہے اس کی قیمت، اس کا پرواہ نہیں، لاؤ، لایا گیا، اور جا کے انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ رکھ دیا، بس روئے اور باہر آ گئے، کہنے کے زندہ ہوتے میں اپنی سلطنت پیش کرتے تھے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے یہ قسطنطنیہ جب فتح ہوا ہے، سلطان محمد فاتح نے کہا اس کو ٹھیک کرو، فتح تو ہو گیا تھا، وہ ٹھیک ٹھاک کر لیا، بازاریں وغیرہ بازار سڑکیں جب بن گئی تو آئے، انہوں نے پہلی تقریر کی، انہوں نے کہا وقفت هذه المدینہ علی مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر سے گورنمنٹ کو جتنا نفع تاجروں کو اس سے وصول ہوگا، جو ٹیکسز لگائیں گے یہ سب کا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہ قربان۔ 1921 تک سارے اس استنبول سے جتنے عثمانیوں کو پیسے ملتے تھے، نفع ہوتا تھا، مدینہ منورہ بھیجتے تھے، لوگوں کو مفت پیسے بانٹتے تھے، کہتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر، انہوں نے آ کے نظام بگاڑے۔